والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء أمته وحفاظ سنته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلق العلوم يكفون عنه أحاديث الغالين واتحاد المبتدئين وتأويل الجاهلين. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ ہر زمانے میں اور ہر طبقے اور ہر نسل میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو عاقل ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، دیندار ہوں گے، قابل اعتماد ہوں گے اور وہ دین کی حفاظت فرمائیں گے۔ آج آپ کے سامنے جامعہ بدرالعلوم بنارس کی 38 طالبات نے بخاری شریف کا آخری باب اور اس کی آخری حدیث پڑھ کر تحقیق کی، اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اس مبارک سلسلے میں داخل ہو گئی کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظارت بچ کی، شاعری کی، شاعری کی، آسودہانی کی، قبر کی ہے اور یا اس کی دعا فرمائی۔ احمد اللہ عبداللہ سمیع الغمارتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمع فربه من أوعاء السامع۔ آج ہمارے سامنے جو کتاب پڑھی گئی ہے، اس کتاب کا آخری باب پڑھا گیا ہے، یہ کتب حدیث میں جن کی تعداد بے شمار ہے، ان کتابوں کے درمیان یہ ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور اس بات پر اتفاق ہے علماء کا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دو کتابیں ہیں، اور پھر اس بات پر بھی تقریباً اتفاق ہے کہ ان دونوں کتابوں میں صحیح بخاری اصح ہے، افضل ہے، اور صحیح بخاری کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت عطا فرمائی، وہ مقبولیت حدیث کی کتابوں میں بھی کسی کتاب کو نہیں ملی، اور اس قدر قیمت اس کتاب کی گئی ہے، جتنی شرحیں لکھی گئی ہیں، ایسی خدمت کسی اور کتاب کی نہیں کی گئی۔ ہمارے اسلاف نے اپنی پوری زندگیاں وقف کی ہے، تب احادیث کا یہ ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ان لوگوں نے پوری زندگی احادیث کو حاصل کرنے کے لیے، احادیث کو حفظ کرنے کے لیے اور اس کو روایت کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دی۔ اس کتاب کے جو مصنف ہے شیخ الاسلام سید الحفاظ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ الجوفی البخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے حیات، ان کی خصوصیات، ان کے فضائل، ان کے مناقب، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ اور اساتذہ کی زبان سے ان کے بارے میں جو مدعیہ کلمات
वारिसین کی زبان سے اور بعد والوں کی زبان سے اور قلم سے ان کی تعریف میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں کہ ان کے بچائے میں بھی ان کا زبردست الفاظ میں اعتراف کیا ہو۔ ان اقوال کو ذکر کرنے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن ایک آپ اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب صحیح مسلم کا درجہ صحیح بخاری کے بعد ہے، ایک حدیث کے بارے میں امام مسلم نے امام بخاری سے پوچھا، سوال کیا۔ امام مسلم اس کو صحیح سمجھ گئے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ دنیا میں اس صنعت کے ساتھ جو آپ نے بیان کی ہے اور کوئی حدیث موجود نہیں ہے، مگر یہ حدیث معلول ہے، یہ حدیث معلل ہے، اس میں علت پائی جاتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق کیونکہ وہ حدیث صحیح تھی اور اس میں ان کے نزدیک کوئی غبار نہیں تھا، امام بخاری کی یہ بات سن کر بے چین ہو گئے اور فرمایا کہ آپ مجھے ضرور اس کی علت بتائیے کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ امام بخاری نے اس کی علت بیان کی تو امام مسلم نے امام بخاری کی پیشانی چومی اور اس کے بعد کہنے لگے، رانی محمد بن یا استاد المستاذین و یا سید المحدثین و یا طبیب الحدیث فی علم، اے محدثین کے سردار اور اے علم حدیث کے ماہر طبیب اور اے اساتذہ کے بھی استاد، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے پیروں کو بوسوں۔ اس سے آپ امام بخاری کا درجہ کسی قدر سمجھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل، ان کے بارے میں خود امام بخاری فرماتے ہیں، سمعنا بن مالک بن انس ورأى حماد بن زید وصافح عبد الله بن الزبير في كلتا الحالتين۔ امام بخاری کو فرماتے ہیں کہ میرے والد اسماعیل نے امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں سنی ہے، حماد بن زید جیسے محدث کی زیارت کی ہے اور عبداللہ ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ امام بخاری کے والد محدثین میں ان کا شمار تھا، ثقہ محدثین میں تھے، اور موت کے وقت امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل نے فرمایا تھا کہ ما اعلم فی مالی درہم من حرام ولا شبہۃ، میں جو مال چھوڑ کر جا رہا ہوں میری دانش میں اس مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے اور نہ مشتبہ ہے۔ حرام ہونا تو دور کی بات ہے، اس میں کسی طرح کا شبہ بھی نہیں۔ اسی مال حلال سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی۔ ان کی والدہ جن کا نام مؤرخین نے ذکر نہیں کیا ہے، ان کی والدہ بھی عابدہ، صالحہ، زاہدہ اور مستجاب الدعوات خاتون تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کسی بیماری کی وجہ سے چلی گئی تھی، ان کی والدہ اپنے بیٹے کے لیے بکثرت دعائیں کرتی تھی، بیوزاری کیا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے ہیں قدرت اللہ علیہ کے بصرہ بکثرت بکائه
اور کثرت دعائی، کہ اللہ نے تمہاری دیوزانی کی وجہ سے اور کثرت سے دعا کرنے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی، اور جب صبح ہوئی تو امام بخاری کی بصارت لوٹ آئی اور ان کی بصارت اتنی اچھی ہو گئی تھی، اتنی تیز ہو گئی تھی کہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاریخ الکبیر کا مسودہ چاندنی رات میں لکھا ہے، یعنی چاند کی روشنی میں بغیر کسی چراغ کی مدد ہے۔ تو والدین کے صلاح کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، واقعہ بہت طویل ہے، اس کا ایک جز یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات ایک بستی میں تشریف لے گئے اور بستی والوں سے مہمان بنانے کی درخواست کی، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ بستی میں جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شکستہ اور پوشیدہ دیوار ہے جو لگتا ہے ابھی گر جائے گی۔ حضرت خضر نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو سیدھا کر دیا۔ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اشکال ہوا، انہوں نے فرمایا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، بستی والوں نے تو ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور آپ نے مختلف ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے جتنے بھی اس واقعے میں اس سفر میں کام کیے تھے اور حضرت موسیٰ کو ان کا اشکال ہوا تھا، ان کی جب حکمتیں بیان کی تو دیوار کو کیوں سیدھا کیا تھا، اس کی حکمت یہ بیان کی قرآن کریم میں ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّهِ۔ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی اور دیوار کے نیچے ایک بڑا خزانہ مدفون تھا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں، طاقت کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ خود نکالیں۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے، فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کی جو باپ سے وہ نیک تھے، تو والدین کے باپ کی نیکی کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ مفسرین تو یہاں بھی لکھتے ہیں کہ والدین کے صلاح کا، ان کے تقویٰ کا، ان کی نیکی کا اثر ان کی آئندہ ساتھ پشتوں تک پہنچتا ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس سے اولاد صالح ہو اور اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت اور برکت عطا ہو تو خود اسے اپنے صلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ تو امام بخاری کے والدین کے صلاح کا خاص اثر ان کی زندگی پر ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی عمر میں مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو کر جب نکلے ہیں تو اللہ نے ان کے دل میں حفظ حدیث کا شوق پیدا کر دیا اور وہ بخارا کے محدثین کی درسگاہوں میں جانے لگے۔ بخارا کے ایک مشہور محدث تھے، محدث داخلی، ان کی درسگاہ میں امام بخاری جن کی عمر اس وقت تقریباً 11 سال کی بیٹھے ہوئے تھے۔ محدث داخلی نے ایک سند بیان کی، سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے اور بچے تھے، انہوں نے ٹوک دیا اور کہا کہ ان ابو زبیر لم یروی عن ابراہیم، حضرت ابو زبیر نے تو ابراہیم سے کوئی حدیث روایت ہی نہیں کی۔ بچہ سمجھ کر محدث داخلی نے انفرد ان کو جھلک دیا تو دوبارہ امام بخاری نے فرمایا کہ اصل آپ اپنے اصل رشتے کو بلا کر فرما لیجیے
چنانچہ وہ اندر گئے، اپنا اصل رشتہ دیکھنے کے بعد واپس آئے تو کہا کہ کیف ہو یا غلام، لڑکے تو بتاؤ کہ یہ سند کس طرح ہے؟ تو امام بخاری نے فرمایا سفیان عن الزبیر وهو ابن علی الابراہیمی، سفیان ابو زبیر سے روایت کرتے ہیں، زبیر سے روایت کرتے ہیں، اور یہ زبیر ابن علی چنانچہ محدث داخلی ہے، لکھا ہے کہ خود امام بخاری کے ہاتھ سے قلم لیا اور اپنے نوشتے کو صحیح کیا، اسی دن سے امام بخاری کی شہرت پھیل گئی۔ بخارا اور ارد گرد کے جو مراکز تھے جیسے بلخ ہے، مرو ہے، حرات ہے، ان تمام شہروں کے محدثین سے امام بخاری نے حدیثیں حاصل کی اور اس کے بعد اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد بن اسماعیل کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ سب 210 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی امام بخاری کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ ان کی والدہ اور بھائی کو حج کر کے واپس آ گئے اور امام بخاری طلب حدیث کے لیے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گھر گئے، اور اس کے بعد حرمین میں قیام کر کے وہاں کے علماء سے احادیث کو حاصل کیا، اور پھر پورے عالم اسلام کا سفر شروع کیا۔ مؤرخین نے 20 نام ذکر کیے ہیں شہروں کے جہاں امام بخاری تشریف لے گئے، وہاں ٹھہرے اور وہاں کے محدثین سے علم حدیث کو حاصل کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل مئۃ الف حدیث صحیح ومئتین الف حدیث غیر صحیح، مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری نے اس کتاب کو تصنیف کیوں کیا؟ امام بخاری کے زمانے تک حدیث کی بے شمار کتابیں وجود میں آ چکی تھی، اور حدیث کتابوں میں مدون ہو چکی تھی، جوامع لکھے جا چکے تھے، مصانیف لکھی جا چکی تھی، مصنفات لکھی جا چکی تھی، بہت ساری کتابیں تصنیف کی جا چکی تھی، لیکن امام بخاری نے اس کے بعد اس کتاب کو تصنیف کیا۔ اس کا داعیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ لو جمعت الکتاب مختصرا لصحیح سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا اچھا ہوتا اگر آپ لوگ یا آپ لوگوں میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار کرتا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی تھی ان میں 2 چیزیں تھیں، یا کہیے کہ 2 کمیاں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ احادیث صحیحہ کا انتظام نہیں تھا، صحیح احادیث بھی تھی اور غیر صحیح احادیث بھی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ احادیث مرفوعہ کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی اس کے لکھے ہوئے تھے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ امام بخاری نے صاف لکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہیں اور پنکھا جھل کر مکھیوں کو بھگا رہے ہیں۔ انہوں نے بات کو عبدالعزیز سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے یہ تعبیر بیان کی انت تذب عنہ الکذب، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں لوگوں نے جو جھوٹی باتیں ملا دی ہیں ان کو الگ کریں گے اور صحیح اور غیر صحیح کے درمیان امتیاز کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور اسی دن سے میں نے اس کتاب کی تصدیق کا آغاز کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ صنفت هذه الكتاب خرجت هذه الكتاب من صحائف 600,000 حدیث، میں نے اس کتاب کی احادیث کا انتخاب کیا ہے 6 لاکھ حدیثوں میں سے، وجعلته حجة بینی وبین اللہ، اور میں نے اس کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان حجت قرار دیا ہے۔ یہ فرمایا
کہ وَأَنَا أَرْجُو أَن يُبَارِكَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْمُصَلَّحَاتِ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو میری کتابوں سے بہت نفع پہنچائے گا اور اس کی برکت ان کو حاصل ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو عجیب و غریب طریقے پر جو اس کی اشاعت اس سے پہلے نہیں تھی تصنیف فرمایا ہے۔ امام بخاری نے اس کتاب میں جو عناوین قائم کیے ہیں، جو عنوان قائم کیے ہیں، ان کو بہت تشریح تراجیب باب کرتے ہیں۔ ترجمۃ الباب یعنی ایک عنوان قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ حدیثیں لاتے ہیں جن سے وہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ تراجم ابواب جو امام بخاری لائے ہیں، یہ تراجم محیر العقول ہے۔ بہت تشریح آج تک ان تراجم میں غور و فکر کرتے آئے ہیں اور ہر بات والا شخص اس پہ نئی مناسبتیں اور نئے فوائد پاتا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے جو تراجم ابواب قائم کیے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ جو صحیح بخاری ہے، امام بخاری نے اس کے آغاز میں سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور متواتر حدیث ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق نیتوں پر ہے۔ وانما لکل ما نوى، ہر انسان کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ہجرت جیسا عظیم عمل اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اس کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ ہجرت جیسا عظیم عمل بھی اگر کوئی دنیا کے لیے کرتا ہے، کاروبار کے لیے کرتا ہے، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کی ہجرت کا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو سب سے پہلے روایت کر کے متنبہ کیا ہم سب کو، کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو خاص طور پر متنبہ فرمایا کہ تم اپنی نیت کو کنٹرول لو اور دیکھ لو اس کتاب کے پڑھنے یا پڑھانے سے یا جو کام بھی تم کر رہے ہو اس سے تمہاری نیت کیا ہے۔ اگر نیت خالص وجہ اللہ ہے، تم اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہے ہو تو تمہاری یہ محنت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور اگر تمہاری نیت صحیح نہیں ہے، دنیا کی کوئی غرض مقصود ہے تو تمہاری یہ محنت، تمہارا یہ عمل اللہ کے یہاں اس کو قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور وہ سب سے آخری کتاب امام بخاری نے قائم کی ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا جو اختتام فرمایا کتاب التوحید کے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انسان ہر مومن کی کوشش یہی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اس کا جو خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، اس وقت کی زبان سے نکلنے والی آخری بات کلمہ طیبہ ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر اس کتاب التوحید میں امام بخاری نے جو سب سے آخری بات قائم فرمایا ہے یہ وہ باب ہے جس کو ہماری بچیوں نے پڑھ کر سنایا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، پوری آیت ہے۔ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن میزان قائم کریں گے، القسط یعنی ثواب انصاف والی میزانیں قائم کریں۔ یہ کہا جائے کہ القسط یہاں مبالغتاً کہا گیا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ زید عدل، زید تو
مجسم انصاف ہے۔ اور بعض علماء شارحین نے کہا کہ یہ اصل میں ہے القسط مفعول لہو ہے، یعنی کہ اجل القسط، اب قیامت کے دن یہ جو میزان قائم کریں گے، ترازو رکھیں گے، وہ انصاف کے لیے کریں گے، اور ان میزانوں میں، ان ترازوؤں میں انسانوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ انسانوں کے اعمال کو ہم شمار کریں گے کہ انہوں نے کتنے عمل کیے، اور نہیں، اعمال کا شمار نہیں ہوگا بلکہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا کہ وہ اعمال جو ہے اللہ کے یہاں ان کا کتنا وزن ہے، ان کی کتنی قدر ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم میں سے بہت زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کس نے زیادہ عمل کیا ہے، تو اعمال کی جو کیفیت ہے اس کو دیکھا جائے گا، اعمال کی کمیت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے، تمام انسانوں کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو میزان میں تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ جو ایک زمانے میں بڑا شور آور سکھا تھا، حکومت کی سرپرستی اس کو حاصل تھی، اور وہ عقلیت پسند لوگ تھے، ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر جانچتے تھے، جو بات ان کو اپنی عقل میں کے خلاف نظر آتی اس کو رد کر دیتے تھے یا اس کی تعبیر کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے بہت سے اسلامی مسلمہ عقائد کا یا کوئی انکار کیا، اور یا ان میں تعبیر کی، جیسے عذاب قبر کا انکار کیا۔ اسی طرح انہوں نے میزان کا بھی انکار کہا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، کوئی میزان قائم نہیں کی جائے گی۔ یہ تو بس ایک تعبیر ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے، حقیقت میں وہاں کوئی میزان نہیں ہوگی، اور اعمال و اقوال کا وزن نہیں ہوگا، اور اعمال و اقوال کا وزن کس طرح ہو سکتا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اعمال یا اقوال کوئی جسم نہیں ہے، کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ ان کو میزان میں رکھ کر تولا جائے۔ اعمال و اقوال کا تو وجود ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری کا رد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو خبر دے دی ہے، اب اس پر کوئی تعبیر نہیں کریں گے۔ اگر وہ ہماری عقل میں نہ سمائے، یہ ہماری عقلوں کا قصور ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے ہم اس کو بالفعل تسلیم کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، تو حقیقت میں اعمال اور اقوال کو میزان میں رکھا جائے گا اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ جو ہے کہ خود اعمال کا وزن ہوگا یا صحائف اعمال، یعنی اعمال ناموں کا وزن ہوگا، جن رجسٹروں میں، جن کتابوں میں یہ اعمال لکھے ہوئے ہیں ان کا وزن ہوگا، یا خود عامل کا وزن ہوگا، عمل کرنے والے کا وزن ہوگا۔ یہ تین اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ خود اقوال اور اعمال کا وزن ہوگا، بعض لوگوں نے کہا کہ صحائف اعمال کا وزن ہوگا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، عمل کرنے والے کا ہی وزن کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ صحائف اعمال کا وزن ہوگا، ان کے پاس بھی ایک دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی، امام احمد وغیرہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ سیحدث رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، قیامت کے دن برسر مجمع عام تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک آدمی کو
خاص طور پر اپنے پاس بلائیں گے فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلا دیں گے. کل سجل مد البصر، ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جتنا حد نگاہ ہوگا، اور اس میں گناہ ہی گناہ ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ حل ظلمک کتبتی الحافظون، اے میرے بندے جو اعمال لکھنے والے فرشتے سے کیا انہوں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے کہ تم نے گناہ نہ کیا ہو اور لکھ دیا ہو، یا چھوٹا گناہ کیا ہو اور لکھ دیا ہو؟ وہ کہے گا کہ لا یا رب، نہیں ہے میرے رب، ایسا نہیں. پوچھیں گے اللہ کا عذر تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ فیقول لا یا رب، وہ کہے گا کہ نہیں ہے میرے رب، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اب وہ یقین کرے گا کہ اس کی تو ہلاکت ہوئی ہی ہے. تب اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے فلا ان لک عندنا حسنۃ، نہیں تم گھبراؤ مت، تمہاری ایک نیکی میرے ہمارے پاس ہے. اور اس کے بعد فتخرج بطاقۃ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، ایک بطاقہ، ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں اس کی شہادت موجود ہوگی. جو دنیا میں اس نے شہادت دی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آؤ اس بطاقہ کو ان 99 رجسٹروں کے ساتھ بس کراؤ. وہ کہے گا کہ اے میرے رب، یہ ایک چھوٹا سا بطاقہ، اس کی کیا حیثیت ہے 99 رجسٹروں کے سامنے؟ فرمائیں کہ وہ حضور بس کر جاؤ اس جگہ جہاں وزن ہوگا وہاں حاضری ہو. فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ وَلَا يَدْخُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ. حدیث میں ہے کہ وہ بطاقہ، وہ پرچہ ایک پردے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پردے میں وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے. تو جو بطاقہ والا پڑھنا ہوگا وہ بھاری ہو کر چھوٹ جائے گا، اور رجسٹروں والا جو پڑھنا ہوگا وہ ہلکا ہو کر اٹھ جائے گا. اللہ کے نام کے مقابلے میں کسی چیز کا کوئی وزن نہیں. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ صحائف اعمال کا وزن ہوگا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کل عمل کرنے والے کا وزن ہوگا. چنانچہ قرآن میں فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود انسانوں کا وزن ہوگا. اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان کا واقعہ ہے کہ وہ بہت دبلے پتلے تھے، ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی. ایک مرتبہ مسواک توڑنے کے لیے ایک درخت پر چڑھے اور ہوا تیز چلنے لگی، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں ہلنے لگے تو لوگ ہنسنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کے باریک ہونے کی وجہ سے ہنس رہے ہو. لَهُوَ عِندَ اللَّهِ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْهُ، یہ پنڈلیاں میزان میں، اللہ کی میزان میں اور پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. اس سے بتایا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود عمل کرنے والے کا وزن ہوگا. امام بخاری ان کے نزدیک جو صحیح بات ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ نئی نفس اعمال کا اور نفس اقوال کا وزن ہوگا. اگر کسی جگہ کسی مقام میں صحیفے کا وزن ہو جائے تو اس سے انکار نہیں، یا کسی جگہ کسی عامل کا عمل کرنے والے کو میزان میں رکھ دیا جائے وہ بھی ممکن ہے، لیکن عمومی طور پر جو وزن ہوگا وہ خود اعمال اور اقوال کا ہوگا. اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری آگے حدیث لائے ہیں. تذکرۃ الباب میں امام بخاری کی عادت شریفہ یہ ہے کہ کسی آیت میں اگر کوئی لفظ آ جاتا ہے اور ان کے نزدیک وہ قابل تشکیل ہوتا ہے اور وہ لفظ کسی
دوسری آیت میں کسی دوسری جگہ آیا ہے تو اس کی بھی تشریح کر دیتے ہیں۔ یہاں پر الباب میں اس طرح کا لفظ آیا تھا کہ دوسری آیت ہے وَسِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھی ترازو سے توڑو۔ اس میں جو قسطاس کا لفظ آیا ہے وہ بھی حقیقت میں اشتہی کے طور پر پڑھا دیا ہے تو قسطاس ہو گیا ہے۔ امام بخاری اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجاہد تابعی جو ہے تفسیر میں سے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قسطاس العدل والعدولیہ، قسطاس رومی زبان میں اس کا معنی عدل و انصاف ہے۔ رومی زبان کا یا کسی عجمی زبان کا کوئی لفظ یا چند الفاظ اگر کلام اللہ میں قرآن کریم میں آ گئے ہیں تو یہ اتنا انزلنا قرآن عربیت کے منافی نہیں۔ اکثر کلمات جو کہ عربی ہیں تو اگر کوئی 4-10 لفظ بھی غیر عربی زبان سے آ گئے ہوں تو یہ قرآن کے عربی ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الفاظ جو دوسری زبانوں سے آئے ہیں عربوں نے جب ان کو اپنا بنا لیا تو یہ عربی ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ علماء لوگ کہتے ہیں کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، وہ عادل اور مقسط کے معنی ہیں عادل انصاف کرنے والا، اور قاسط کے معنی ہے جائر ناانصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد جو ہے وہ اس فرق کو بیان کرنا ہے کہ عربی زبان بڑی وسیع ہے اور ابواب کے مختلف ہونے کی وجہ سے اور حرکات کے مختلف ہونے کی وجہ سے معنی میں فرق ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ قسط جو ہے یہ انصاف کے معنی میں ہے، قسط کے معنی عدل و انصاف کے ہیں، اور یہی لفظ اگر قسط پڑھا جائے تو اس کے معنی ظلم اور جور کے ہوتے ہیں۔ عربوں نے انصاف کے معنی میں باقی فعال کو استعمال کیا ہے۔ اقصد یقصد انصافا کے معنی ہے انصاف کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں المقسطون علی منابر من نور یوم القیامہ، انصاف کرنے والے جو لوگ ہوں گے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا ہے یعنی سے حکم مقسطاً کہ وہ آسمان سے جب اتریں گے اور زمین پر آئیں گے تو وہ ایسے حاکم ہوں گے جو انصاف کرنے والے ہوں گے۔ اور وہ قاسط کا لفظ ہے قرآن کریم نے خود اس کو ظالم کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ سورہ جن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ خود امام حدثنا احمد بن اشکاب کے امام بخاری کے شیخ ہیں اس حدیث میں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اس سے پہلے 2 جگہ اور روایت کیا ہے، ایک کتاب الدعوات میں اپنے شیخ سہیل بن حرب سے، اور دوسری جگہ کتاب الایمان والنذور میں اپنے شیخ قتیبہ بن سعید سے۔ احمد بن اشکاب یہاں ان کے تیسرے شیخ ہیں۔ ان کی حدیث کو سب سے آخر میں لائے ہیں، شاید یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ احتمال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ امام بخاری کی سب سے آخر میں جو ملاقات ہوئی ہے وہ احمد بن اشکاب سے ہوئی ہے، یعنی انہوں نے اس حدیث کو سب سے آخر میں احمد بن اشکاب سے سنا، اس لیے آخر میں اس کو ذکر کیا۔ اس کے اوپر جو سند کے روات ہیں محمد بن حذیفہ اور عمارہ بن عطا اور ابو زرعہ، یہ تینوں اس حدیث کو روایت کرنے میں تنہا ہیں، اسی لیے یہ حدیث محدثین کی اصطلاح میں غریب ہے، اور امام بخاری جو پہلی حدیث لائے تھے وہ بھی غریب تھی۔ اس طریقے سے امام بخاری نے ایک بات صاف کر دی کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے روایت کرنے والے دونوں آدمی ہوں جس کو عزیز کرتے ہیں، بلکہ حدیث غریب بھی حدیث صحیح ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے ساتھ جو مرد ہے اور جو حدیث
امام بخاری نے روایت فرمائی ہے وہ یہ ہے کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ اللہ نہیں کہا کہ اللہ کو محبوب نہیں کہا ہے، کہا رحمان کو پیارے ہیں۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ ان دونوں کلموں کو جو پڑھے گا اور ان کا ورد کرے گا وہ رحمان کی رحمت کا مورد بنے گا، رحمان کی رحمتیں اس کے اوپر اترے گی۔ دوسری صفت خفیفۃ علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان کا تلفظ ہر شخص کے لیے آسان ہے۔ اور تیسری صفت بیان کی ثقیلۃ علی الميزان، یہ دونوں کلمے میزان میں بھاری ہوں گے، یہی سے تطلب بام ثابت ہو رہا ہے۔ یہ دونوں کلمے میزان میں رکھے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا اور ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ دونوں کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اس کی تحمید کے ساتھ۔ تسبیح کا معنی ہے کہ میں اللہ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے منزہ اور پاک مانتا ہوں۔ اور تحمید کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے تمام صفات کمالیہ کو ثابت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، اس کا اعتراف و اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ تعالی کے لیے جتنی بھی صفات کمال ہے وہ سب کی سب اللہ کے لیے شامل ہے۔ اور دوسرا جو کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ اللہ جو بڑی عظمت والا ہے۔ تو پہلا جو کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں اللہ تعالی کی شان جمال کا ذکر ہے، اور دوسرا جو کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ جل شانہ کی شان جلال کا ذکر ہے۔ اور صفت جمال کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور صفت جلال کی وجہ سے عظمت اور ہیبت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتی ہے۔ اور محبت اور خوف جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو اسی کا نام خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور خشیت جو ہے یہی تمام بھلائیوں کا مصدر اور منبع اور سرچشمہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں ایک حدیث ذکر فرمائی ہے۔ امام بخاری کی نظر بڑی طویل ہوتی ہے اور بہت دور تک ان کی نگاہ ہوتی ہے، ان کے سامنے بہت ساری روایات اور احادیث ہوتی ہیں۔ امام بخاری چونکہ اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک حدیث ہے، وہ ان کی شرط کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کو تو روایت نہیں کیا، مگر اس حدیث سے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اور وہ حدیث وہ ہے جس کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے، جس کو حدیثوں کفارۃ مجلس کہتے ہیں۔ وہ حدیث جس میں کفارہ مجلس کا ذکر ہے، اور وہ حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جلس في مجلس فكثر فيه نظره فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في ذلك المجلس۔ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس مجلس میں اس کی زبان سے کچھ ناروا باتیں نکل گئی، نامناسب باتیں نکل گئی جو نہیں نکلنی چاہیے تھی، لیکن اس نے مجلس میں اٹھنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیے، یہ دعا پڑھ لی سبحان اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اس مجلس کی اس کی تمام لغزشیں اور خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ امام بخاری اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری یہ مجلس تحدیث اب ختم ہو رہی ہے، اس لیے تم لوگ اس دعا کو پڑھ لو اور اللہ کی تسبیح
اور تحقیق بیان کر لو۔ امام بخاری سے متعلق اور امام بخاری کی اس ترجمہ اس باب اور حدیث سے متعلق باتیں بہت ہے مگر ان کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو اس حدیث پاک کی برکات سے نوازے، اس لیے کہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے، یہ جو احادیث ہے وہ سند متصل کے ساتھ اور سند مسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب بچیوں نے شروع میں کہا وہ اس سند متصل امام بخاری کہ ہم یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس کی شرح ہم سے لے کر امام بخاری تک متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، مسلسل ہے، بیچ میں کہیں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو سند ہے وہ امام بخاری نے ہر حدیث کے ساتھ خود بیان کر دی۔ یہ جو احادیث کی اسانید کا تسلسل ہے، اگرچہ اب ہمارے زمانے میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ دوسری امتوں کے پاس ان کے پیغمبر کا ایک بھی قول سند مسلسل کے ساتھ، سند متصل کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو اس خصوصیت کا اعلان کرنے کے لیے اور اس سلسلے سند کو باقی رکھنے کے لیے یہ اسانید بیان کی جاتی ہے، اور اس سند متصل میں شامل ہو جانا ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت فخر کی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی لحاظ ضروری ہے کہ ہم چاہے قرآن کا علم پڑھ لیں، حدیث کا علم پڑھ لیں، کتنے بڑے علامہ ہو جائیں، جب تک ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے اس کا فائدہ ہم کو نہیں ہوگا۔ تو علم کا جو ثمرہ عمل ہے وہ عمل ہونا چاہیے۔ ہماری بچیاں جو آج ہماری مخاطب ہیں، ہم وہ اس بات کا لحاظ کریں کہ انہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے، اس علم کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، اس کو اپنے طریقے تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس علم پر عمل کر کے اپنے معاشرے کے لیے نمونہ عمل بنے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو قرآن اور حدیث کی برکات عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔